بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، ربیع الاول کی جمعرات اور جمعہ کل ہی آنے والی ہے۔ ہم آپ کو ربیع الاول کی جمعرات اور جمعہ کے حوالے سے ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اگر ربیع الاول کی جمعرات اور جمعہ کو یہ کلام پڑھ لے، اور کلام بڑے آسان ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہت بڑا کارساز ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایسے کلام ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا گیا ہے، تو انہوں نے بھی یہی کلام پڑھے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے اور وہ بہت بڑا کارساز ہے۔ پیارے دوستو، ان کلاموں کی بڑی برکت و فضیلت ہے۔ اگر آپ کسی بھی جائز حاجت کی وجہ سے ان کلام کو پڑھتے ہیں اور اللہ سے توقع یہی رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کی تمناؤں کو، آپ کی حاجات کو پورا فرما دے گا، تو یقین کریں 100% اللہ آپ کے حاجات کو پورا فرما ہی دے گا، کیونکہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ پڑھنے والے کو اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے اور وہ بہت بڑا کارساز ہے۔ پیارے دوستو، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شدید رنج و غم، مشکلاتیں، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، ان سب میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ اب اس کا وظیفہ کیسے کیا جائے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے پڑھنے کے بہت وظیفے ہیں، لیکن ایک وظیفہ جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا وہ ربیع الاول کی جمعرات اور جمعہ کو آپ کریں گے، جو خصوصاً جائز حاجت کے لیے، اپنی خاص حاجت کے لیے، کوئی ایسی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھ کر اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اب یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ 2 دن کریں گے، ربیع الاول کی جمعرات اور جمعہ، اور دونوں ہی دن بعد نماز ظہر یہ وظیفہ کرنا ہے، یعنی جمعرات کو بھی بعد نماز ظہر اور جمعے والے دن بھی بجائے ظہر کے جمعے کی نماز ہوتی ہے تو بعد نماز جمعہ، خواتین بعد نماز ظہر ہی کریں گی۔ تو آپ نے دونوں ہی دن نمازوں کی سختی سے پابندی کرنی ہے۔ ویسے تو نماز تو ہر دن پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ہم پر فرض ہے، اور فرض عبادات کو اگر ہم چھوڑتے ہیں اور صرف وظائف کرتے ہیں تو یقین کریں ان وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال 2 دن تو آپ نے لازمی ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھ کر ہی آپ نے یہ وظیفے کرنے ہیں۔ تو بعد نماز ظہر جمعرات
اور جمعہ والے دن بھی، مردوں کے لیے سمجھو بعد نماز جمعہ ہو جائے گا۔ تو کرنا یہ ہے کہ 2 رکعت آپ نے نماز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہوں گے، اور وہ ادا کچھ اس طریقے سے کرنے ہیں کہ دونوں ہی رکعتوں میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے دونوں ہی رکعتوں میں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ تو یہ آپ کی نماز ہوگی نماز حاجت کی۔ اچھا، یہ نماز بھی آپ نے دونوں ہی دن پڑھنی ہے، جمعرات والے دن بھی اور جمعے والے دن بھی۔ اور یہ کب پڑھنی ہے؟ بعد نماز ظہر اور بعد نماز جمعہ، مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ بعد نماز ظہر ہی ہوگا، کیونکہ جمعے والے دن بھی عورتیں ظہر کی نماز پڑھتی ہیں۔ تو آپ نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کر لی، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی۔ آپ نے نماز پڑھ لی جب، اور اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس آیت مبارکہ کو 90 بار پڑھنا ہوگا، 90 ٹائمز، 90 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہوگا۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے، اپنی جائز حاجت کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اور جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، استغفار پڑھ لینے کے بعد ان کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کر جائے گا، کیونکہ بہت سے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اس وظیفے سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ ایسی سمجھو دعا بھی ہے کہ جنہیں نبیوں نے مانگا ہے، تو ہمارے لیے یہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس وظیفے سے ہم ضرور فائدہ اٹھائیں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کلمات کو پڑھیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو پھر کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔